الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مال کے تئیں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت چل رہی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے انسان کے پاس جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو مال ہوتا ہے، اس کے تئیں شریعت اسلامیہ کا موقف کیا ہے اور اس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مال کے تئیں اپنے نقطہ نظر کی جب وضاحت کی تو دو پہلو پر گفتگو کی۔ سب سے پہلا پہلو تھا کہ مال ضروریات خمسہ میں سے ایک ہے جس کی حفاظت کرنا ہر ایک انسان کے اوپر واجب ہے، اور مال کی حفاظت صرف اسی شریعت اسلامیہ ہی میں نہیں بلکہ اسلام سے پہلے جتنے بھی شرائع آئے، ہر ایک شریعت میں مال کی حفاظت کا حکم انسانوں کو دیا گیا تھا۔ مال کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے، پہلا پہلو یہ ہے اور اس پہ مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرا پہلو کہ یہ مال جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے بہت ہی ضروری ہے، ناگزیر چیز ہے، اسی مال کے چکر میں لوگ فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لہذا جہاں پہ مال ضروریات خمسہ میں سے ایک ہے، وہیں پہ وہی مال فتنے کا سامان ہے۔ اور اسی موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مال ایک فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد بتلایا گیا تھا کہ فتنے سے مراد انسان کو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، مال کو عطا کر کے یا مال سے محروم کر کے، پھر اگر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صادق ہوتا ہے تو پھر اس انسان کو مال کے حصول کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بے حرمتی نہیں کرنی پڑتی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی مال عطا کر کے، کبھی مال سے محروم کر کے۔ اگر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صادق ہے یا پھر اس کے دل کے اندر ایمان کی حرارت باقی رہتی ہے تو اس آزمائش میں وہ کھرا اترتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صادق نہیں ہے تو پھر ایسا انسان مال کے حصول کے لیے، مال کمانے کے لیے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مامورات ہیں ان کو ترک کر دیتا ہے یا تو پھر جو منہیات ہیں ان کا ارتکاب کرتا ہے۔ بسا اوقات یہی مال جو انسانی زندگی کے لیے بقا ہے، یہی مال انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری سے غافل کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ موضوع قائم کیا تھا اور اس موضوع کے تئیں یا اس موضوع کے تحت جو وارد ہونے والی آیات ہیں ان کو جب اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ ان آیات کو ہم دو ذیلی عناوین کے تحت منقسم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان قائم کیا گیا تھا کہ وہ آیات جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ مال ایک فتنہ ہے، اور دوسرا ذیلی عنوان جو ہم نے قائم کیا تھا ان لوگوں کا تذکرہ جن کے بارے میں قرآن نے خبر دیا ہے کہ یہ لوگ مال کے فتنے میں پڑ گئے، خواہ وہ اس امت کے رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ۔ سب سے پہلے ذیلی عنوان کے تحت ہم نے دو آیتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ پہلی آیت تھی سورہ انفال آیت نمبر 28، جس میں کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت کے تحت بتلایا گیا تھا
کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود اجر عظیم ہے، اور دوسری چیز ہمارے مال اور اولاد ہے جو ہم کو فتنہ میں ڈال سکتے ہیں۔ لہذا ایک عقل مند آدمی دونوں کا جب تعارض ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، مال کی محبت، مال کا حصول، اولاد کی محبت، اولاد کی چاہت، یہ ایک سائیڈ میں، اور اس کے اپوزٹ سائیڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود اجر عظیم، تو ایک عقل مند آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود اجر عظیم کا انتخاب کرے گا اور مال اور اولاد کی محبت کو ترک کر دے گا۔ دوسری آیت سورہ اسراء آیت نمبر 83، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اس آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائش میں کیسے ڈالا ہے، دونوں پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ ایک، کسی انسان کو مال دے کر کے وافر مقدار میں، اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وافر مال میں وافر مقدار میں مال عطا کر دیتا ہے، بہت ہی امیر بنا دیتا ہے، اور اس انسان کا دل ایمان سے اور اسلام سے عاری اور خالی ہوتا ہے، تو پھر ایسا انسان سرکشی پر اتر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اور فخر، غرور، گھمنڈ اس کے دل کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جس کا اظہار وہ اپنے افعال اور اعمال کے ذریعے سے کرتا ہے۔ دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال سے محروم کر دیتے ہیں، فقیر بنا دیتے ہیں، مال اسے عطا نہیں کرتے، تو پھر اس انسان کی حالت یہ ہوتی ہے، اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ لہذا اس انسان کے ذہن میں ایک فکرہ بیٹھتا ہے کہ اگر ہم دن و رات محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، چاہے جو کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور ہو چکی ہے، اور ہم اپنی اس فقیری کو، اپنی اس تنگ دستی کو، غریبی کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے محنت کو ترک کر کے وہ انسان چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، مال کے لیے قتل کرتا ہے، مال کے حصول کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یعنی جتنے بھی غلط راستے ہیں جس میں انسان کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، ان تمام راستوں کا اختیار کرتا ہے تاکہ فقیری اس سے دور ہو جائے اور وہ امیر بن جائے۔ ان دونوں آیات پہ گفتگو ہو چکی تھی۔ آگے آتے ہیں ایک تیسری آیت پہ، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں کیا ہے، آیت نمبر 27۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، چاہے تو پوری دنیا کو امیر بنا دے، چاہے تو پوری دنیا کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو امیر بنا دے، لیکن اگر امیر بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ لوگ زمین میں فساد پھیلائیں گے، زمین میں ہنگامہ کریں گے، یعنی پورا سسٹم اس کائنات کا، اس دنیا کا تہس نہس ہو جائے گا اگر سارے لوگ امیر ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی بھی ایسا فائنینشیل سسٹم جو سارے لوگوں کو امیر بنا دے، سارے لوگوں کو خوشحال بنا دے، وہ سسٹم، فائنینشیل سسٹم یا فائنینشیل مینجمنٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی مثال سوشلزم یا اشتراکیت کی ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ جب ہم ملکیت کی بات پڑھیں گے تو اس میں تذکرہ آئے گا۔ سوشلزم نے یا اشتراکیت نے یہی فارمولہ اختیار کیا کہ ہر انسان کے پاس ایک جیسی جائیداد ہونی چاہیے، ہر انسان امیر ہونا چاہیے، ہر انسان
مہیا ہونی چاہیے۔ مال کے اکٹھا کرنے میں، مال کے کمانے میں انسان کے اندر تفاوت نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے بینک ڈپوزٹ رہتے ہیں اور ایک آدمی کے پاس 10 روپے بھی نہیں رہتے۔ سوشلزم نے یا اشتراکیت نے اسی چیز کے خاتمے کے لیے فارمولا بنایا۔ اقتصاد کے میدان میں اشتراکیت کہتے ہیں۔ اس اشتراکیت نے جتنے بھی اس کے انڈر میں آنے والے لوگ ہیں، سارے لوگ کام کریں گے، سارے لوگوں کی محنت اور مزدوری ایک جیسی ہوگی، کسی کو الگ سے ملکیت حاصل کرنے یا پراپرٹی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے لوگ ایک جیسے ہوں گے۔ جب سارے لوگ ایک جیسے ہوں گے، میں کلیت الصفا کا محتاج نہیں رہوں گا، کلیت الصفا میرا محتاج نہیں رہے گا، تو پھر میں کلیت الصفا میں پڑھانے کے لیے آؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک مزدور آدمی، اسے ضرورت ہے پیسے کی، اس لیے وہ دوسری جگہ پہ کام کرتا ہے، اور ایک امیر آدمی اسے ضرورت ہے کام کی کہ اس کا یہ کام کمپلیٹ ہو جائے، اس لیے وہ مزدور آدمی کی خدمت لیتا ہے۔ اب اگر دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے، مزدور بے نیاز ہو جائے امیر آدمی سے، امیر بے نیاز ہو جائے مزدور سے، تو پھر سسٹم چل سکتا ہے؟ ہاں شباب، بالکل نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسی لیے جو اشتراکیت کا نظام ہے، سوشلزم ہے، وہ بالکل فاشل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اور اسی کا رد فعل تھا کیپٹلزم یعنی راسمالیت، اور اس پہ تذکرہ انشاءاللہ مفصل طور پہ یہ مبحث ختم ہونے کے بعد آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو رزق سے مالا مال کر دیتے، اس کے لیے رزق کشادہ کر دیتے، امیر کر دیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین کا جو سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم، وہ مکمل طور سے ختم ہو جاتا ان لوگوں کے فساد کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، انسان کو اتنا ہی رزق دیتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے، وہ علم جو ازلی ہے کہ ہماری تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ ہم جو کام کریں گے پیدا ہونے کے بعد، ساری چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فقیر بناتا ہے تو اس کے فقر میں اس کی مصلحت ہے، اگر کسی کو امیر بناتا ہے تو اس کی امیری میں اس کی مصلحت موجود ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا خاتمہ اس جملے سے کیا کہ ایک مومن آدمی یہ نہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں فقیر ہوں، میں مالدار نہیں ہوں۔ ایک کافر آدمی جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے، وہ مالدار ہو چکا ہے، تو کیا ہمارے ایمان کی غلطی ہے، ہمارے مذہب کی غلطی ہے، ہمیں مذہب چھوڑ دینا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے امیر بناتے، جس کو چاہتے غریب بناتے، کیوں؟ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں ہر ایک چیز جاننے والا ہے، خبیر ہے، ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے، اور بصیر بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی ہو، کسی اس کے فیصلے میں عدم بصیرت نہیں پائی جاتی ہے۔ عدم بصیرت اس شخص کے یا اس ذات کے فیصلے میں پائی جائے گی جو کہ عواقب سے مجہول ہو، جس کے سامنے مستقبل کسی بھی چیز کا مجہول ہوتا ہے، پھر اس کے فیصلے میں غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غلطیوں سے بہت ہی مبرہ ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ مستقبل، ماضی اور حال ساری چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چوتھی آیت ہے سورہ حدید آیت نمبر 20 کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعلموا، لوگوں کو خطاب کر کے کہا، فعل امر ہے، اس سے تمام لوگ مراد ہیں، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں۔ لیکن جب شریعت کی بات ہوتی ہے
تو اس سے عموماً مراد مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اسلامی شریعت کا فالو کرتے ہیں اور یہی لوگ اسلامی قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ اعلموا، اے مسلمانوں جان لو، ایک حقیقت کو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کی مثال دی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ وہ دنیاوی زندگی جس کے چکر میں پڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر عظیم کو ایک انسان بھلا دیتا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا۔ کہا کہ دنیاوی زندگی لہو اور لعب ہے۔ کوئی بھی انسان جب کسی کھیل کا شیدائی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کرکٹ ہے، آپ لوگ جب کرکٹ کھیلتے ہیں یا ہم جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو بہت ساری واجبات سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں ہے کہ صرف لہو اور لعب ہو، بلکہ دنیا کی زندگی یہ زینت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو اس حقیقت کا بیان خلاف واقعہ نہیں ہوتا۔ جہاں دنیا کی زندگی ایک مومن بندے کے لیے لہو اور لعب ہے تو وہیں پہ کچھ لوگوں کے لیے زینت کا سامان بھی ہے۔ اور پھر وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنے کا سامان بھی ہے کہ ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہے، ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، ہم اپنا گھر اس طرح سے بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وتکاثر فی الاموال، اور دنیا کی زندگی ہی میں، جہاں دنیا کی زندگی لہو لعب ہے، وہیں پہ اس کی حقیقت کچھ لوگوں کے نزدیک ہے تکاثر فی الاموال، کہ مال حاصل کرنے میں کمپٹیشن کرنا، والاولاد، اولاد کی تربیت میں کمپٹیشن کرنا، اولاد کی پڑھائی تعلیم و تعلم میں کمپٹیشن کرنا، اولاد کو اونچے مقام پر پہنچانے کے لیے کمپٹیشن کرنا، کچھ لوگوں کے نزدیک دنیا یہ بھی ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے کمثل غیث، جیسے بارش ہو، اعجب الکفار نباتہ، کہ جب بارش ہوتی ہے جو ہریالی نکلتی ہے زمین سے، بارش ہونے کے بعد سارے لوگوں کو وہ ہریالی دیکھ کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار لوگ اس ہریالی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر جب بارش ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایسا فترہ آتا ہے کہ وہ ہریالی خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر جب وہ ہریالی خشک ہو گئی تب پھر گویا اس کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر پیلا پن آ جاتا ہے۔ پھر پیلا پن جب آ گیا وہ کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ جو ہریالی لوگوں کو خوش کر رہی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا رنگ پیلا ہو گیا، کسی کام کی وہ ہریالی نہیں رہ گئی، پھر اسے گھاس پھوس میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہی دنیاوی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی بہت ہی ہری بھری ہے، بہت ہی پرکشش ہے، جس میں لوگ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، تفریح کا سامان اپنے لیے مہیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں، اموال کی طلب کرتے ہیں، اولاد کی چاہت رکھتے ہیں۔ یہ لیکن زندگی ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جس کے اندر لوگ کمپٹیشن کر رہے تھے، چاہے وہ مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے زینت ہو، چاہے لو اور لعب ہو، ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ لہذا دنیا کی زندگی کوئی انسان اپنے لیے مکمل طور پہ زینت نہ بنائے، اور دنیا کی زندگی میں مال کی طلب
مال کا طلب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کیونکہ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، باقی جو ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ آخرت میں، یہ تو دنیاوی زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے دی، اب جو چاہے وہ بھائی مال کے طلب میں، مال کے حصول کی طلب میں حلال اور حرام میں تفریق نہ کرے، جیسا چاہے ویسا مال اکٹھا کرے، لیکن جان لو دنیاوی زندگی یہ ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں دو چیزیں ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو اگر تم دنیا کے چکر میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کیے ہوگے تو تمہارے لیے عذاب شدید ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا تو اگر اس مال کے حصول نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فارمولے سے غافل نہیں کیا ہے تو تمہارے لیے آخرت میں مغفرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خوش آئند پیغام ہے، اس کی رضا تمہیں نصیب ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لہذا عقل مند آدمی وہی ہے جو چیز دیر تک باقی رہے گی اس پہ عمل کرے، اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شباب، بات سمجھ میں آئی؟